السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ اس سوال کے نام: صحابہ کرام نے حدیث کی کوئی کتاب کیوں نہ لکھی؟ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں نا، جو روایت پرست ہیں، وہ کہتے ہیں صحیح بخاری کو مانو، صحیح مسلم کو مانو۔ میرا ان سے ایک سوال ہے، حضرت ابو بکر نے صحیح صدیقی کیوں نہ لکھی؟ جس طرح آپ کہتے ہیں نا صحیح بخاری صحیح مسلم، اسی طرح حضرت عمر نے صحیح فاروقی کیوں نہ لکھی؟ حضرت عثمان نے صحیح عثمانی کیوں نہ لکھی؟ حضرت علی نے صحیح حیدری کیوں نہ لکھی؟ کیا ان کو نبی علیہ السلام کی باتوں سے پیار نہیں تھا؟ بتائیں نا، کیوں نہ لکھی؟ ایک صحابی سے بھی آپ حدیث کی کتاب لکھنا ثابت نہیں کر سکتے، ایک سے بھی۔ چیلنج، صحیفہ جو ہے نا صادقہ، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یہ سند مجروح ہے۔ دوسرا جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے، صحیفہ حمام بن منبہ خود مستور ہے۔ حمام بن منبہ مستور ہے، اس کے زمانے کے لوگ سچا نہیں کہہ رہے۔ بتائیں، کہتے ہیں جی صحابہ کرام نے اپنے بعض دفعہ مختلف معاملات میں نبی کی باتیں کوئی بیان کی ہیں۔ ہمیں صحابہ کرام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ ہم مسلمان تمام صحابہ کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ کا اچھائی کا وعدہ ہے، سب صحابہ کے ساتھ ہم جنتی مانتے ہیں سب صحابہ کو۔ آپ تو کہتے ہو کہ نبی ان کو حوض کوثر سے دکے دیں گے، آپ کی جو من گڑت روایات ہیں، تا قیامت تک اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے کہ صحابہ کرام سے آپ ثابت کریں کوئی حدیث کی کتاب۔ آخری صحابی آپ کے مطابق ابو طفیل رضی اللہ عنہ 110 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے تو کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھی۔ ہم نبی علیہ السلام کی ساری حدیثیں مانتے ہیں۔ حدیث کا کیا مطلب؟ بات، تمام حدیثیں مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، تمام سنتوں کو مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ آپ کے راوی ناقابل اعتبار ہیں، ضعیف، کذاب، مدلس، مستور راوی ہیں آپ کے۔ آپ تابعین، تبع تابعین، ان کی ثقاہت، ان کا سچا ہونا ثابت کریں۔ آٹے میں نمک برابر جو تابعی ہیں ان کی توثیق ہمیں ملتی ہے ان کے زمانے کے لوگوں میں سے، جس طرح ابن سیرین ہو گیا، امام شعبی ہو گیا، اس طرح کوئی 15-20 اور لوگ ہیں جن کی ہمیں ملتی ہے، میجورٹی کی تو ملتی نہیں ہے۔ آپ لائیں نا، آپ ان کی توثیق لائیں نا، توثیق یعنی ان کا سچا ہونا ثابت کریں ان کے زمانے کے لوگوں میں سے۔ یہ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر آپ کے پاس فاسق خبر لے کے آئے نا، خبر لے کے اس کی تحقیق کرو۔ کیا مطلب تحقیق کرو؟ یعنی جو بندہ خبر لے کے آ رہا ہے اس بندے کی تحقیق کرو، وہ بندہ سچا یا جھوٹا۔ اب یہ جو آپ کے تابعین ہیں ان کی تحقیق کس نے کی ہے؟ یہ جو روایات آگے بیان کر رہے ہیں، آپ کے تابعین کی تحقیق کس نے کی ہے؟ ان کے زمانے کے لوگ تو ان کو سچا نہیں کہہ رہے۔ وہ بعد والا احمد بن حنبل، نسائی، بخاری، ابو حاتم رازی، ابو زرع، یہ لوگ ان کو سچا کہہ رہے ہیں۔ ان کی وفات کے 50 سال بعد پیدا ہونے والا، 100 سال بعد پیدا ہونے والا وہ کہہ رہا ہے فلانا سچا ہے۔ میں ادھر پاکستان میں بیٹھ کے بولوں کہ میری پیدائش سے 100 سال بعد پہلے جو بندہ فوت ہوا ہے نا وہ سچا ہے، تو آپ لوگ ہنسیں گے، آپ بولیں گے ابو جعفر تنولی صاحب آپ کو کیسے پتا؟ آپ تو زمانے میں تھے ہی نہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو احمد بن حنبل یا امام مالک کسی بھی شخص کو سچا کہہ رہے ہیں، اس کے زمانے میں تو یہ لوگ تھے ہی نہیں، یہ تو اس کی وفات کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ یہ تو قرآن کی آیت کے مطابق ان کا سچا کہنا مردود ہو گیا۔ ایک حدیث کی کتاب، تمام منکرین قرآن روایت پرستوں کو چیلنج ہے، اونلی ون، ایک حدیث کی کتاب ثابت کر دو، تا قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا، قرآن شریف کی، اس کو فالو کرنے کا کہا، اس کو فالو کرنے کا، اس کو نور کہا، محیمن کہا، فرقان کہا، فیصلہ کن، فیصلہ کرنے والی ہے۔ لیکن افسوس آپ نے اس کو چھوڑ کے کتب روایات کو پکڑ لیا، خود بھی گمراہ ہوئے، امت کو بھی گمراہ کر دیا۔ جو سنی تھے انہوں نے بخاری مسلم کو پکڑ لیا، اور جو شیعہ تھے انہوں نے نہج البلاغہ اور اصول کافی اور جو شیخ صدوق کی کتابوں نے پکڑ لیا۔ اور جس کتاب کو پکڑنا چاہیے تھا، جس کو اللہ نے حبل اللہ کہا ہے،
اللہ کی رسی، آپ نے اللہ کی رسی چھوڑ کے بخاری کی رسی پکڑ لی، کسی نے نہج البلاغہ اصول کافی کی رسی پکڑ لی، الحمدللہ ہمارے سینے میں ٹھنڈ ہے، ذہن میں سکون ہے، ایک چین کی نیند سوتے ہیں۔ کیوں؟ دل میں ایمان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کو ہم نے یوں تھاما ہوا ہے، جو کچھ اس کتاب میں ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے وہ اس کتاب کے اندر ہے۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام اپنے سے منسوب روایات چھوڑنے کا شکوہ نہیں کریں گے۔ آپ لوگوں نے جو قرآن کو چھوڑ رکھا ہے نا، یہ آپ کا جو چھوڑنا ہے اس کی شکایت ہوگی قیامت کے دن۔ نبی علیہ السلام شکوہ کریں گے، اللہ سے شکایت کریں گے، یا اللہ میری امت نے یہ قرآن چھوڑ رکھا تھا۔ آپ تو ہر رمضان میں پڑھتے ہیں، جمعے کو بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں، پھر شکوہ کیوں؟ شکوہ اس لیے کریں گے کیونکہ آپ نے پریکٹیکل چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سارے صحابہ کو اللہ کہتا ہے وَكُلًّا، سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں سب جنتی نہیں ہیں، شیعہ کہتے ہیں نہیں 3 کو چھوڑ کے باقی سب مرتد ہو گئے، اور سنی بھی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی جو حوض کوثر سے دھکے ماریں گے صحابہ کو۔ اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کی روایات کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ اللہ کہتا ہے اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ رکھو، آپ غروب آفتاب کے وقت روزہ کھول دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے رات تک روزہ رکھو، اتم الصیام الی اللیل، آپ غروب آفتاب کے وقت روزہ کھول دیتے ہو۔ بتاؤ، شکایت لگنی ہے۔ قرآن کو چھوڑ رکھا ہے آپ لوگوں نے۔ قرآن میں زانی کی سزا ہے، زانی، زنا کرنے والا 100 کوڑے۔ یہ افغانستان میں اور کئی ممالک میں پہلے یہ افغانستان میں کتنے لوگوں کو رجم کیا گیا، ہاں، یا سیریا میں پتھر مار کے ان کو، وہ لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ زانی کی سزا قرآن میں صرف اور صرف کوڑے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ پاک سزا بیان کرنا بھول گیا؟ اللہ تو کہتا ہے میں تو کبھی نہیں بھولتا، اور آپ کہتے ہیں اللہ پاک بھول گیا بیان کرنا؟ نعوذ باللہ، اللہ نے چھوٹی سزا تو بتا دی 100 کوڑے کی، جو بڑی سزا تھی وہ بتانا بھول گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھا، آپ لوگ قرآن سے عقیدہ نہیں لیتے، قرآن کو چھوڑ کے دوسری کتابوں سے عقیدہ لیتے ہو۔ فرق دیکھا؟ یہ فرق ہے ہم میں اور آپ میں۔ میرا چیلنج تا قیامت تک برقرار ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا نا اس وقت تک کا چیلنج ہے۔ ثابت کرو، ایک صحابی سے بھی کتب روایت ثابت نہیں کر سکتے۔ سب صحابہ اس کتاب کو فالو کرتے تھے، اس کو، قرآن کو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی اپنی کتب تاریخ میں آتا کہ خلفائے راشدین جو تھے، یعنی جو 4 خلیفے تھے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے صرف اور صرف قرآن کے نسخے چھپوا کے ہر طرف پھیلا دیے، روایات کے نسخے، حدیثوں کے نسخے نہیں چھپوائے۔ فرق دیکھا؟ یہ فرق ہے ہم میں اور آپ میں۔ آپ ہوتے تو آپ کیا حضرت ابو بکر سے لڑائی کرتے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی سے، کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی نبی کی جو روایات ہیں آپ اس کو کتابی شکل میں دے کے مختلف ملکوں میں کیوں نہیں اس کو پھیلا رہے؟ لیکن انہوں نے نہیں پھیلایا، بلکہ آپ کی کتب روایات کے مطابق حضرت عمر نے تو پابندی لگا رکھی تھی کہ لوگ قرآن کو چھوڑ دیں گے، لگائیں فتویٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے گروپ میں تھے، عام مسلمان تھے اور کتاب اللہ کو فالو کرتے تھے۔ یہی حال حضرت ابو بکر، عثمان اور علی کا تھا۔ تمام صحابہ اور قرآن کے مطابق اہل بیت صرف اور صرف بیویاں ہیں نبی علیہ السلام کی، اور تمام اہل بیت قرآن کو فالو کرتے تھے۔ آپ لوگ تا قیامت تک کتب روایات کسی بھی صحابی سے لکھنا ثابت نہیں کر سکتے۔ دوستو، قرآن کو تھامو، انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیوں؟ میرا رب کا وعدہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جس چیز میں شک نہ ہو نا اس کو پکڑ لو یوں کر کے۔ یہ حبل اللہ، اللہ کی رسی ہے، اللہ کی رسی کے ساتھ پکڑ لو، بس اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ بخاری کی رسی پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے،
اصول کافی نہج البلاغہ کی رسی پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، انشاءاللہ جنت کے دروازے پہ جا پہنچو گے۔ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو دعا میں یاد رکھو، چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ قرآن نہیں چھوڑنا آپ نے، اچھا؟ قرآن زندہ باد۔